بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی اچھی خبر کہ سعودی عربیہ کے لیے فلائٹس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ فلائٹس کو کھولنے کے احکامات وزارت داخلیہ کی جانب سے دیے گئے، اور یہ بھی آپ کو اس رپورٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کن ممالک کے لیے کون کون سی پابندیاں اس وقت بھی برقرار ہیں، اور جن ممالک کے لیے فلائٹس کو اوپن کیا گیا ہے ان کے لیے شرائط و ضوابط کیا ہیں، کون سی ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا، تب ہی آپ سعودی عربیہ میں داخل ہو پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ وزارت داخلیہ کے جو ٹویٹ ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 4:45 پر صبح یہ وزارت داخلیہ کی جانب سے احکامات جاری ہوئی ہے اور یہ ٹویٹ کیا گیا۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ انتہا العمل بالاجراءات الاحترازیہ الخاصہ بانتشار نوع جدید متحور من فیروس کورونا المستجد کوويد 19 فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11/7 اليوم الأحد وفق ضوابط محددة۔ اب اس ٹویٹ میں یہ جو اعلان کیا گیا فلائٹس اوپن کرنے کا، اس میں کہا گیا کہ جو وائرس جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو فلائٹس بند کی گئی تھی ان کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ جمیع الرحلات، ہر قسم کے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، وہ بحری ہے، وہ بری ہے، وہ ہوائی ہے۔ سعودی عربیہ میں داخلہ کے لیے ہر قسم کے ٹرانسپورٹ کو کھول دیا گیا، اور یہ جو عمل درآمد ہے وہ صبح 11 بجے یوم الاحد یعنی اتوار کے دن صبح 11 بجے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یعنی صبح 11 بجے سے فلائٹس جو سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ کے حدود میں داخل ہو پائیں گی، یا بحری راستے سے یا بری راستے سے، کسی بھی راستے سے وہ داخل ہونا چاہے۔ باقی یہاں پر جو ڈیٹیل بتائی گئی اس میں باقی کافی زیادہ ڈیٹیل ہے، میں آپ لوگوں کو یہاں پر جو تفصیل ہے اس کی بتا دیتا ہوں۔ اس تفصیل کے مطابق جتنے بھی ممالک ہیں، یو کے ہے اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ہے، جن ممالک میں نیا کرونا ہے ان کے حوالے سے علیحدہ ہے۔ پاکستان، انڈیا اور فلپائن کے حوالے سے علیحدہ ہدایات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یو کے کی بات کرتے ہیں کہ یو کے اور ساؤتھ افریقہ سے جو لوگ سعودی عربیہ میں انٹر ہوں گے تو ان کے لیے دو قسم کی پابندیاں، ایک وہ لوگ ہیں جو سعودی شہری ہیں ان کے لیے پابندی مختلف ہے، اور جو غیر سعودی ہیں ان کے لیے پابندی مختلف ہے۔ اب جو غیر سعودی کسی اور ملک کا رہنے والا بندہ سعودی عربیہ میں داخل ہونا چاہتا ہے ان ممالک سے، تو اس کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ پچھلے 14 دن کسی اور ملک میں پہلے گزارے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ سعودی عربیہ آنا چاہتا ہے ساؤتھ افریقہ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ یو اے ای میں 15 دن گزارے، یا پھر کسی ایسے ملک میں جو ہائی لیول کا جن میں کرونا وائرس ہے وہ نہ ہو، یا ہائی لیول کا جن میں جو خطرہ ہے ان میں نہ ہو، کسی ایسے ملک میں وہ گزارے 14 دن، اس کے بعد وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہو پائے گا۔ یہ ہے غیر سعودی شہریوں کے لیے۔ لیکن سعودی شہری اگر یو کے یا ساؤتھ افریقہ سے سعودی عربیہ کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سعودی عربیہ میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے 14 دن کا کوارنٹائن ہے۔ وہ اپنے گھر پر 14 دن کوارنٹائن رہیں گے، اور کوارنٹائن میں ان کو باقاعدہ واچ کیا جائے گا، سختی کی جائے گی کہ ہر قسم کا جو سوشل ڈسٹینس کا لحاظ ہے اور باقی جتنے بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ان کو ضروری ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری جانب، جو لوگ تعلق رکھتے ہیں پاکستان، انڈیا اور فلپائن سے، ان کے لیے ہدایات سیم ہیں کہ وہ سعودی عربیہ میں اگر آنا چاہ رہی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ویلڈ ویزا ہونا ضروری ہے، چاہے ان کے پاس نیا ویزا ہے، چاہے وزٹ ویزا ہے، چاہے ایگزٹ ری انٹری پر ہیں، کسی بھی قسم کا ویزا ان کے پاس موجود ہے تو وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ انٹری کے لیے ہدایات کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہی پرانی چیز ہے کہ آپ اپنے ملک سے آ رہے ہیں تو آپ اپنا سب سے پہلے جو آپ کی فلائٹ بک ہوگی، تو فلائٹ بک ہونے کے بعد آپ لوگوں کو جو اپنا پی سی آر ہے وہ کروانا ہوگا۔ پی سی آر کروانے کے بعد آپ کا اگر جو رزلٹ ہے وہ نیگیٹو آتا ہے تو ایسی صورت میں آپ سعودی عربیہ کے لیے سفر کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے ملک میں ہی آپ کو روک دیا جائے گا، ایئر لائن والے آپ کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ جب سعودی عربیہ میں آپ پہنچ جائیں گے تو سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد آپ کو 2 قسم کے کوارنٹائن کا کہا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو کوارنٹائن ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ 7 دن کے لیے کوارنٹائن ہوں آپ، اور کوارنٹائن ہونے کے بعد 7 دن کے بعد آپ گھوم سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں، جس طرح پہلے ہو رہا تھا کہ 7 دن کے بعد آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ سعودی عربیہ میں آپ کو پی سی آر نہیں کروانا پڑے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے
کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ویزا پہ آتے ہیں جن کے پاس شارٹ ٹائم ہوتا ہے، جس طرح بزنس ویزا ہوتے ہیں، لوگ اپنے بزنس کے حوالے سے جاتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ویزا ہوتا ہے جس سے بزنس وزٹ ویزا ہوتا ہے، جو کمپنیاں ہائر کرتی ہیں باہر سے لوگوں کو اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے اپنے کام کرواتے ہیں اور ان کو کمپنی پھر واپس بھیج دیتی ہے۔ جو ہائی لیول کے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو کمپنیاں بلاتی ہیں صرف کام کروانے کے لیے، یا پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی آپ کو بلاتی ہے، ان کو ارجنٹ ضرورت ہے اور فوری طور پہ بندے کو کام پہ لگانا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو احکامات ہیں وہ 3 دن کے ہیں کہ 3 دن آپ سعودی عربیہ میں اسٹے کریں، 3 دن کے بعد آپ اپنا جو کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہے یعنی PCR ہے، آپ اپنا PCR کروائیں۔ اگر آپ کا PCR نیگیٹو آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے کام پر جا سکتے ہیں، آپ پر پابندی نہیں ہوگی، ادروائز آپ 7 دن کوارنٹائن ہوں گے، 7 دن کے بعد آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر ڈسکس کرتا چلوں کہ ایک اپلیکیشن ہے تتمن کے نام سے اور ایک ہے توکلنا۔ یہ 2 اپلیکیشن جو بھی سعودی عربیہ میں لوگ پہنچتے ہیں تو ان کے لیے جو آفیشیل جو ان کے لیے ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 2 اپلیکیشن سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں اور ان میں خود کو رجسٹرڈ کر لیں۔ جب آپ رجسٹرڈ کریں گے تو وہ آپ کی لوکیشن کو واچ کرتی ہیں، آپ کو ٹائم فریم بھی بتاتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے کوارنٹائن ہونا ہے، اتنا عرصہ آپ نے کوارنٹائن ہونا ہے اور ان کو رجسٹرڈ کرنا ہے، اپنی لوکیشن پن کرنی ہے، اپنی موبائل کی جو لوکیشن ہے اس کو آپ نے آن رکھنا ہے۔ یہ ہدایات ہیں، لیکن جب یہ فلائٹس بند نہیں ہوئی تھی یعنی 21 دسمبر کو جب فلائٹس بند ہوئیں تو اس سے پہلے ان چیزوں پر سختی سے عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا تھا۔ ہدایات تو تھیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے، تتمن اور توکلنا کو انسٹال کرنا ہے، لیکن ان پر سختی سے عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا تھا، کیونکہ فلائٹس 15 دن 14 دن کے بعد اب دوبارہ اوپن ہونے جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس پر مزید سختی کی جائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو دھیان سے اس پر عمل کریں کہ آپ یہ 2 اپلیکیشن انسٹال کریں۔ اگر کسی کے پاس رجسٹریشن نہیں ہوتی، اور اسپیشلی جو ایسے لوگ جو نئے ویزا پر سعودی عربیہ میں انٹر ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، سم ٹائم رجسٹریشن میں آپ کو ایرر آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جتنا بھی ہو سکے توکلنا اپلیکیشن پر کم از کم آپ خود کو رجسٹرڈ کر لیں۔ اگر تتمن پر نہیں بھی ہوتی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جتنا اچھا بہتر ہو سکے کہ آپ توکلنا اور تتمن پر خود کو رجسٹر کر لیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی مزید آئے گی خبر تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر انفارمیشن ہے آپ کومنٹ میں ضرور لکھیے تاکہ باقی لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔